یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے قبر میں جائیں گے نا، گناہگار کو تو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، سانپ اور بچھو آئیں گے، مگر جن سے اللہ راضی ہوتا ہے نا ان کو پتہ کیا کہا جائے گا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو قبر میں باقاعدہ آرام ملے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قبر کیڑوں والی نہیں بلکہ رحمتوں کی کھڑکی والی بنا دے، ہمیں جہنمی کفن نہیں جنتی کفن کا بستر مل جائے اور ہم قیامت تک چین کی نیند سوتے رہیں، نبی پاک کے جلووں میں گم رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کی کیا شاندار باتیں ہیں۔ ایک بار آپ کے گھر میں ایک چور آ گیا، اچھا آپ تھیں بڑی نیک پارسا، آپ کے پاس کوئی سامان ہی نہیں تھا، چور آ کے حیران ہو گیا کہ گھر میں چوری کیا کروں، ایک لوٹے کے سوا کوئی چیز ہی نہیں تھی پورے گھر میں۔ اس کمرے میں گیا، ادھر گیا، بہت تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اب جب دیکھا کچھ نہیں ہے تو باہر نکلنے کا ارادہ کیا، حضرت رابعہ بصریہ نے اسے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چالاک اور ہوشیار چور ہونا تو کوئی چیز لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا تو میں کیا لے کر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو تم لے کر جاؤ گے، ایسا کرو جو لوٹا تمہیں نظر آئے نا اس سے وضو کرو اور کمرے میں داخل ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو، کچھ نہ کچھ تم لے کر جاؤ گے۔ اب چور نے کہا کچھ تو مل نہیں رہا، چلو جو یہ کہتی ہیں وہی کر لیتا ہوں۔ لوٹا اٹھایا، وضو کیا، کمرے میں گیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، بی بی رابعہ بصریہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا اللہ یہ میرے پاس آیا، اس کو ملا کچھ نہیں، میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اللہ تو فضل و کرم سے محروم نہ کرنا، تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو اتنا مزہ آیا، عبادت کی ایسی لذت مل گئی، وہ رات کے آخری حصے تک نماز ہی پڑھتا رہ گیا، نفل پڑھتا رہا، نفل پڑھتا رہا۔ اب جب صبح کا وقت قریب آیا تو بی بی رابعہ بصریہ اس چور کے پاس گئی کہ کر کیا رہا ہے؟ تو وہ سجدے کے اندر اپنے آپ کو ہی ڈانٹ رہا ہے، اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہے، یعنی اس مرتبے پر پہنچ گیا کہ اپنا احتساب کرنا شروع کر دیا کہ اے نفس، کہ میرا رب کریم جب تجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیا نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا رہا، میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے، جب وہ مجھ پر غضب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے اس سے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بی بی رابعہ نے پوچھا بتاؤ رات کیسی گزری؟ تو کہتے خیریت سے گزری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرما لیا، میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پہ حیران و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ اب سنو پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو اگلا پیراگراف ہے نا، اللہ اکبر، یہ بڑوں کی بڑی